کہ یہ میں ایک سے زائد مرتبہ ممبروں سے عرض کر چکا ہوں، غالباً 3-4 بار میں نے عرض کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا ہوگا۔ خود مجھے اپنی کہی ہوئی بات بار بار دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، اسے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اس میں ایک بڑا نظریہ پوشیدہ ہے کہ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، آقا حبیب کبریا در یتیم آمنہ، نور و فرزند عبداللہ، دل و جان عبد المطلب، سرمایہ فخر و ناز ہاشم، پروردہ آغوش ابو طالب۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی ذات میں حقیقت نبوت منحصر ہے۔ بڑی علمی بحث چاہیے اس میں، کئی دنوں تک گفتگو ہوتی رہے، اور بہت سے مکاتب فکر کے مبانی زیر بحث آئیں گے، مبادیات زیر بحث آئیں گے، ان کے ثمرات زیر بحث آئیں گے۔ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہی سبب ہے کہ آپ ہی سے نبوت شروع ہوئی اور آپ ہی پہ نبوت ختم ہوئی۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور مقامات اور فضائل بھی بے کرا ہیں، ہماری نسبت سے بے کرا ہیں، اور ہر اس ذات کے فضائل اور مراتب اور کمالات اور مناقب بے کرا ہیں جس کی آپ کی ذات گرامی سے وہ نسبت ہے جو منیت کی نسبت ہوتی ہے، جس کے لیے کہہ دیا ہو پیغمبر نے منی، یہ مجھ سے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ان تمام شخصیتوں میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے کہ حضرت نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اچھا یہ وہ فقرے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وہی فقرے زبان سے عرض کروں جن فقروں کا کوئی انکار نہ کرتے بنے کسی سے، یعنی وہ کہیں گے تو ہاں فرمایا، آگے مگر لگا دیں گے، مگر اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، معنی وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ تو بھئی کم سے کم ہم آپ سے برابری تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں، تو جواب میں بھی سر جھکا کے کہہ سکتا ہوں کہ جناب ہو سکتا ہے معنی وہ نہ ہو جو آپ سمجھتے ہیں، وہی ہو جو ہم سمجھتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے، آپ نبی نہیں ہیں کہ آپ کا قول حجت ہو جائے، ہم آپ کے امتی تھوڑی ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ تو ایک تو ذات گرامی مولا کائنات ہے کہ حضور نے فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اور پھر اور شخصیتیں، لیکن بس اب وقت گزر چکا، تو ایک جملہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ سب سے مشہور قول جو ہے اس سلسلے میں نا، وہ سرکار سید الشہداء کے لیے ہے، حسین منی وانا منک۔ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین سبط من الاصباط۔ جب آقا حسین چھوٹے سے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور حضور منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، تو اصحاب چاہتے تھے حسین کو پکڑ لیں یا گود میں اٹھا لیں، حضرت کہتے تھے نہیں تم چھوڑ دو، خود اترتے تھے، خطبہ روکا، منبر سے اترے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آئے برابر میں منبر پہ بٹھایا، اور پھر فرماتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کرو۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، میں نے بس ذکر کیا ہے اور آپ سر و سینہ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ حسین ہے۔ آپ ناز کریں، فخر کریں اپنے طہارت نسب پر، طہارت نسل پر، پاکی طینت پر۔ جہاں طینت پاک نہیں ہو سکتی وہاں آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نہیں ابلتے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور فرماتے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ہاں 28 رجب کو وہی حسین قبر پیغمبر پر آئے۔ نانا حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا اے رسول خدا، ھذا ابنک الحسین، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے۔ نانا اب باطل مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے، اب مدینے میں میرے لیے جائے ہم نہیں آئے۔ واقعات برابر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو بس چند اشارے کر کے گفتگو تمام کروں۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ اکثر حضرات، کہ جس شب بیعت کے لیے طلب کیا گیا اسی شب آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ اسی شب نہیں، آقا نے 2 شبوں کے بعد مدینے کو ترک کیا ہے۔ اور پہلی شب نانا کے روضے پر آئے، قبر مبارک پہ بیٹھے کہ قریب بیٹھے اور زیارت پڑھی، سلام پڑھا، گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ دوسری شب پھر آئے، تیسری شب، ایک شب میں 3 مرتبہ آئے۔ ابتدائی شب میں، پھر نصف شب، پھر آخر شب میں آئے اور رخسار کو تعویذ قبر پیغمبر پہ رکھ کے خوب گریہ کیا، خوب مناجات کی۔ اور جب عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، قبر سے باہر آئے، سینے سے لگایا، بیٹا حسین۔ آقا حسین نے کہا بس نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجئے۔ کہا نہیں حسین، تمہارا ابھی یہ مرتبہ نہیں ہے، تمہیں تو بڑے کارنامے انجام دینے، تمہیں تو اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ جاؤ حسین، اخرج الی العراق، عراق کی طرف جاؤ، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں کشتے جور و جفا دیکھے۔ ایک طویل گفتگو ہوئی نانا اور نواسے میں، واپس آئے ایک نئی ہمت کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ آئے، خاندان کو اکٹھا کیا اور آہنگ سفر اختیار کیا۔ تو جو بعض چاہنے والے تھے وہ آئے، یا ابا عبداللہ آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیے کہیں جائیے، عراق نہ جائیے گا۔ بوڑھی ماں کے برابر، نانی کے برابر، ام المؤمنین جناب ام سلمہ، بزرگ خاتون، ولیت اللہ، بزرگ خاتون آئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں شرف حاصل تھا کہ آقا حسن اور آقا حسین انہیں یا امہ کہہ کے کبھی کبھی پکارتے۔ کیا شرف ہے، کیا شرف ہے۔ اب بیٹا حسین جا رہے ہو، دیکھو عراق نہ جانا۔ آپ نے دیکھا معنی خیز نگاہوں سے، مادر گرامی کیا بات ہے، کیا اندیشہ ہے آپ کو؟ کہا تمہارے نانا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم سرزمین عراق پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور مجھے وہاں کی خاک بھی دی ہے اور وہ محفوظ ہے۔ کہا مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں؟ مجھے معلوم ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنا مقتل دکھا دوں آپ کو۔ ایک روایت میں ابھی جو میں نے دیکھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے روح مبارک حضرت ام سلمہ پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا بس، اور کہا دیکھیے تو اب جناب ام سلمہ کو منظر کربلا کا نظر آ رہا تھا۔
اور آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، کہا اسے بھی ایک شیشی میں رکھ لیجئے گا، اور جب یہ شیشی دیکھتی رہیے گا، جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجلس تمام ہو گئی، بس آخری ایک فقرہ کہہ دوں، آخری ایک فقرہ، یہ فقرہ بھی تازہ نہیں ہے لیکن دیکھیے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی، کیا قیامت ٹوٹ جاتی ہے، کیا بجلیاں سی کوند جاتی ہیں۔ جب آقا جا رہے تھے تو کچھ اور لوگ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، کہیں پر جناب محمد حنفی آئے، ابا عبداللہ، ابا عبداللہ آپ جا رہے ہیں، قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ پورے کنبے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ نبی زادیوں کو کیوں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبی نے دو جملے فرمائے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا، دوسرا جملہ یہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا، انہیں اسیر ہونا ہے، انہیں اپنی چادریں دے کر حقیقتوں کو محفوظ کرنا ہے، انہیں اسلام بچانا ہے، انہیں قرآن بچانا ہے، انہیں حقیقت ختم نبوت کو بچانا ہے، انہیں حقیقت ولایت کو بچانا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔